اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم واتلو علیہم اور تلاوت کر ان پر نبأ ابنی آدم کے دو بیٹوں کی خبر بالحق کے حق کے ساتھ اذ قربا قربانا جب قربانی دی ان دونوں نے ایک قربانی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا پس ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا قال اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تو پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے لئن بسطت الی یدک اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلایا لتقتلنی مجھے قتل کرنے کے لیے ما انا بباسط یدی الیک تو میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلانے والا نہیں ہوں لأقتلک کہ میں تجھے قتل کر دوں انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے انی ارید بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو لوٹے باسمی میرا گناہ لے کر و اسمک اور اپنے گناہ کے ساتھ فتکون من اصحاب النار پس تو جہنم والوں میں سے ہو جائے وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا فطوعت له نفسہ پس اس کو اس کے نفس نے آمادہ کیا ابھارا قتل اخیہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فقتلہ اس نے اس کو قتل کر دیا فاصبح من الخاسرین پس وہ ہو گیا نقصان والوں میں سے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض پس اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ تاکہ اس کو دکھائے کس طرح چھپانا ہے اپنے بھائی کی ناش کو قال کہنے لگا یا ویلتا ہائے میری خرابی اعجزت کیا میں عاجز آ گیا ان اکون کہ میں ہو جاؤں مثل هذا الغراب اس کوے کی طرح ہی فواری سوءة أخی کہ اپنے بھائی کی میت کو تو چھپا لوں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
پس وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ محترم احباب، گزشتہ آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک سرزمین فتح کرنے کے لیے ان کو حکم دیا اور وعدہ بھی فرما لیا کہ تم حملہ کرو گے تو فتح یقینی ہے، لیکن انہوں نے جہاد سے جی چرایا، انہوں نے جہاد نہیں کیا تو ان کو سزا مل گئی کہ 40 سال تک پھر وہ فتح جو ہے وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی۔ وہ والی نسل جنہوں نے یہ جی چرایا تھا وہ ختم ہو گئی، تو پھر اگلی نسل جو ہے اس کے نصیب میں وہ فتح ہوئی۔ اب یہاں پر سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس مناسبت سے کہ دیکھو، قابیل نے تلوار اٹھائی، حابیل جو ہے اگرچہ نیکی کے اوپر قائم تھا لیکن اس نے بہرحال تلوار نہیں اٹھائی، تو نتیجہ یہ کہ وہ شہید ہو گیا۔ تو جس طرح بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا ان کو نقصان اٹھانا پڑا، حابیل نے بھی تلوار نہیں اٹھائی تو اس کو بھی جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو ترغیب دی جا رہی ہے ان چیزوں سے کہ دشمنوں کا مقابلہ تلوار کے ساتھ کیا جانا چاہیے، تلوار اٹھائی جانی چاہیے، جہاد کیا جانا چاہیے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے 2 صاحبزادوں، 2 بیٹوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے باقاعدہ نام نہیں لیے، لیکن ان کے نام جو ہیں وہ پھر اسرائیلی روایات وغیرہ سے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، حابیل اور قابیل۔ دونوں نے قربانی کی ہے، جیسا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول کوئی نہیں ہوئی۔ قرآن حکیم اس قربانی کا کوئی پس منظر ذکر نہیں کرتا کہ یہ قربانی کیوں کی گئی تھی، اس کا کیا کوئی پس منظر تھا، یہ قرآن حکیم کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم ذخیرہ احادیث کو دیکھیں تو کسی صحیح حدیث کے اندر بھی اس قربانی کے پس منظر کا کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ماخذ ہمارے پاس سابقہ اقوام کے حالات و واقعات کے حوالہ سے وہ تورات اور بائبل کی دیگر کتابیں ہوتی ہیں، تو تورات بھی اس معاملہ میں مکمل خاموش ہے۔ تورات کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ تو ہے، بات قربانی سے ہی شروع ہوتی ہے، کوئی اس کا پس منظر ذکر کوئی نہیں ہے۔ البتہ تورات کی جو قدیم تشریحات ہیں، مدراش وغیرہ، ان کے اندر ایک پس منظر ملتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اسرائیلی روایات سے ایک پس منظر ملتا ہے، اور اسرائیلی روایات بھی وہ کہ جن کے الہامی ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں، وہ تشریح کی حیثیت رکھنے والی روایات ہیں۔ تو اسرائیلی روایات کے متعلق 100% حتمی نہیں کہا جا سکتا ہوتا کہ وہ واقعی درست ہیں، درست ہونے کا بھی امکان ہے اور غلط ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو بہرحال عام طور پر مفسرین نے پھر وہ اسرائیلی روایات سے اس پس منظر کو اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے اور اس کو عام طور پر قبول کیا ہے، لیکن بہرحال میں نے اس کی اسنادی حیثیت واضح کر دی کہ وہ
اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی کہ جن کے الہامی ہونے کا کوئی دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ پس منظر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی جس وقت بھی اولاد ہوتی تھی، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جب بھی حمل ٹھہرتا تھا تو ہر حمل کے اندر 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ اس طرح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 40 حمل ٹھہرے اور 40 بیٹے اور 40 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پوری کائنات میں، زمین میں اس وقت سوائے اس ایک خاندان کے کوئی اور خاندان تو تھا ہی کوئی نہیں کہ یہ جو 80 بچے ہیں، 40 بیٹے ہیں، 40 بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے کسی دوسرے خاندان میں کیے جائیں تو وہ تو دنیا کے اندر موجود ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی شریعت میں ان بچوں کا آپس میں رشتہ کرنا، شادی کرنا، اسی کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے اندر ایک امتیاز البتہ رکھا گیا تھا کہ ایک حمل کے اندر جو 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، جو اکٹھے 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان کی حیثیت آپس میں یوں سمجھی جائے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے سگے ہیں، ان کا آپس میں نکاح کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرے حمل والے، ان کا آپس میں نکاح کوئی نہیں ہو سکتا، تیسرے حمل والے آپس میں ان کا نکاح کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پہلے حمل والے بچے کا دوسرے حمل والی بچی کے ساتھ ہو جائے، یا پہلے حمل والی بچی کا دوسرے حمل والے بچے کے ساتھ ہو جائے، یا پہلے کا کہیں چوتھے کے ساتھ ہو جائے، چوتھے حمل والی سے ہو جائے، وہ مختلف جو بھی ہیں، ایک حمل والوں کا آپس میں نہ ہو، تو یہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شریعت میں یہ طرز جو ہے وہ رکھا گیا۔ اللہ اللہ۔ اب یہ بچے جس وقت بڑے ہو رہے ہیں، شادیوں کا وقت آیا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بعض روایات میں لؤلؤہ بتایا جاتا ہے اور بعض روایات میں اقلیمہ بتلایا جاتا ہے۔ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام بعض روایات میں ایوان بتایا جاتا ہے اور بعض روایات میں جمیلیہ بتایا جاتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی وہ نسبتاً زیادہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اتنی خوبصورت کوئی نہیں تھی۔ اب اس وقت کی شریعت کا تقاضا یہی تھا کہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کا قابیل سے نکاح کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی، اس کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی کے ساتھ ہوگا، یعنی قابیل کا نکاح جمیلیہ سے ہوگا، ایوان یا جمیلیہ سے، اور حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لؤلؤہ یا اقلیمہ سے ہوگا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نکاح کر بھی دیا، لیکن قابیل کو یہ چیز پسند نہ آئی، کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت ہے، تو قابیل چاہتا ہے کہ میرا نکاح اسی کے ساتھ ہو جائے، لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن وہ ضد کر رہا ہے، وہ حابیل سے کہہ رہا ہے، اگر نکاح ہو چکا ہے تو وہ حابیل سے کہہ رہا ہے طلاق دو تم، اور پھر میں بھی طلاق دیتا ہوں، تم بھی طلاق دو، تو میں اقلیمہ سے شادی کروں گا، تم جمیلیہ سے شادی کر لو۔ بہرحال
سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، انہوں نے بیٹے کی ہٹ درمی دیکھی تو انہوں نے پھر ایک اور فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم بات تو غلط کر رہے ہو، لیکن چلو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ جانچ لیتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی۔ دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو بات اس کی مانی جائے گی۔ اگر تیری قربانی قبول ہو گئی تو جو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہے اس کا نکاح پھر حابیل سے، اور تیرے ساتھ پیدا ہونے والی کا نکاح تجھ سے ہی ہو جائے گا، تو یا کم از کم تیرے ساتھ جو پیدا ہونے والی ہے جس کے لیے تو ضد کر رہا ہے اس کا نکاح تو تیرے ساتھ ہو جائے گا اگر تیری قربانی قبول ہو گئی، باقیوں کا آپس میں دیکھی جائے گی۔ اور اگر تیری قربانی قبول کوئی نہ ہوئی تو پھر جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا ہے تجھے وہ ماننا پڑے گا۔ اب حابیل جو ہے تورات کے بیان کے مطابق یہ کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، نہیں قابیل جو ہے تورات کے بیان کے مطابق کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ حابیل جو ہے اس کا پیشہ مویشی چرانا ہے، وہ جانور پالتا ہے۔ دونوں نے قربانی کے لیے اپنے اپنے طور پر کچھ چیز پیش کی۔ قابیل جو ہے وہ کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس نے قربانی کے طور پر کچھ اناج پیش کیا۔ حابیل نے قربانی کے طور پر کوئی جانور پیش کیا، وہ جانور چراتا تھا۔ اب یہاں پر فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی تو معاملہ اس کے حق میں جائے گا۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قربانی قبول کس کی ہوئی ہے؟ قبول کرنا تو اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قربانی کا ایک مخصوص طرز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرز کا ذکر فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 68 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ ہم کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر اسی رسول پر کہ جو ہمارے پاس ایسی قربانی لائے کہ جس کو آگ کھا جاتی ہو۔ تو یہ قربانی کا ایک طرز اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کو سوختنی قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ سوخت یہ فارسی کے اندر جلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ قربانی کہ جس کو آسمانی بجلی جو ہے وہ آ کر جلا دے، تو اس کو سوختنی قربانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کا یہ طرز سابقہ امتوں کے اندر رائج تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو وقت کا نبی ہے اس کو قربانی کے لیے ایک مخصوص مقام بتا دیا جاتا تھا۔ ہمارے لیے تو پوری زمین میں جہاں پر مرضی بھی ہم جہاں چاہے ہم قربانی کر سکتے ہیں، لیکن سابقہ امتوں میں قربانی ہر جگہ نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ نبی کو ایک مخصوص مقام بتایا جاتا تھا، اور جو چیز بھی قربانی کے لیے پیش کرنی ہے اس کو اس مقام تک پہنچایا جاتا تھا۔ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ جانور ہی ہو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قابیل نے جو ہے وہ کچھ اناج پیش کیا اور حابیل نے جانور پیش کیا، اور ذبح بھی نہیں کیا جاتا تھا، صرف اس جگہ تک پہنچایا جاتا تھا، اور پھر ایک وقت مخصوص ہوتا تھا
اس مخصوص وقت کے اندر آسمانی بجلی آ کر اس قربانی کی چیز کو جلا کے راکھ کر دے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اگر وہ وقت سارا جتنا مقرر ہے وہ گزر گیا اور آسمانی بجلی نے آ کے اس کو جلایا کوئی نہیں اس چیز کو، تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول کوئی نہیں ہوئی۔ تو یہ سوختنی قربانی کا طرز رائج تھا۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ قربانی کا یہ طرز جو ہے اس لحاظ سے بڑا اچھا تھا کہ بڑا واضح معلوم ہو جاتا تھا بندے کو کہ میری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر یہ قربانی اللہ نے کوئی نہیں رکھی۔ اب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہی طرز ہو جاتا تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا۔ تو بظاہر تو یہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ذرا گہرائی میں جایا جائے نا تو اصل میں شریعت محمدیہ کے اندر جو قربانی کا طرز اللہ نے رکھا ہے نا وہ ہمارے لیے ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بندہ بڑا نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اور قربانی بھی اس نے بڑی خلوص نیت کے ساتھ دی ہے، لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی بڑا ہی قریبی بندہ، کوئی بڑا نیک بندہ، کوئی چھوٹی موٹی اس سے خطا ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب ایک اس طرح کے بندے نے مثلاً قربانی پیش کی اور اتفاق ہے کہ اللہ جو ہے وہ ناراض ہیں، اللہ نے اس قربانی کو قبول کوئی نہیں کیا، تو ہے تو بڑا نیک بندہ لیکن لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ شرمندگی کا باعث یہ معاملہ بن جائے گا، لوگوں کے اندر اس کی بڑی بے عزتی اور بدنامی ہو جائے گی کہ جی تو بڑا نیک بندہ پھردا ہے، وچوں پتہ نہیں کڈا کو گندا ہے کہ اللہ نے دی قربانی ہی نہیں قبول کی تھی، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہے اندر سے بھی وہ بہت اچھا اور قربانی بھی اس نے بڑے خلوص سے کی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی وہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، تو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی، تو یہ اس بندے کے لیے بڑی پریشانی کا باعث اور شرمندگی کا باعث بن سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس شرمندگی سے بچا لیا۔ تو یہ طرز جو ہے یہ ہمارے لیے موجودہ طرز جو قربانی کا رکھا گیا ہے کہ جانور ذبح کرنے ہیں، تو یہی طرز جو ہے وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے اس دور میں قربانی جو بھی قبول ہو گئی تو اس کو تو آسمانی بجلی نے آ کے راکھ کر دیا، اس سے خود بندہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیں جو قربانی کا طرز دیا گیا ہے ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، خود فائدہ اٹھا لیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی اس سے ہو جاتی ہے، ان کو بھی گوشت مل جاتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی جو ہمیں طرز دیا گیا ہے تو وہ زیادہ بہتر طرز دیا گیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ قبولیت کا پتہ چل جاتا تھا اور وہ نہیں پتہ چلتا اب، تو میرے محترم احباب خلوص دل کے ساتھ قربانی ہو نا تو وہ انشاءاللہ قبول ہو ہی جاتی ہے۔ بندہ گناہوں سے بچے اور خلوص دل سے قربانی کرے، حرام سے بچے، تو انشاءاللہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب قابیل جو ہے اس کے مزاج کے اندر شریعت کی پابندی تو نظر آ رہا ہے نا کہ کوئی نہیں ہے اتنی، وہ تو اپنی اس بہن سے کہ جس سے نکاح جائز کوئی نہیں وہ اس سے نکاح کرنے کی ضد کر رہا ہے، تو قربانی بھی جس وقت قربانی کا وقت بھی آیا ہے نا تو چونکہ کوئی شریعت کی پابندی کا احساس اس کے دل میں اتنا ہے ہی کوئی نہیں نا، تو وہ قربانی کے لیے اناج لے کے آیا نا تو وہ بھی اس قسم کا لے کے آیا کہ جو ردی قسم کا ہے، جس کو ویسے ہی اس نے پھینکنا ہی تھا، چلو جی ہے قربانی استے پیش کر دینے ہیں۔ جبکہ حابیل جو ہے وہ شریعت کے معاملہ میں بڑا مخلص ہے، تو وہ اپنے جانوروں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ بہترین جانور ہے وہ لے کے آیا قربانی کے لیے، تو اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی قربانی قبول کوئی نہیں کی۔ اللہ فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کی
خبر ان کے اوپر تلاوت کر حق کے ساتھ، اذ قربا قربانن، دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی طرف سے تو قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قبول کوئی نہیں کی گئی۔ اب قابیل کی قربانی کوئی نہیں قبول ہوئی، چاہیے تو یہ تھا کہ اب تو انسان بن جائے، بندہ بن جائے، اب تو بات جو ہے وہ مان لے، لیکن وہ مزید الٹا ہوا، قال لأقتلنک، وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تو تجھے قتل کروں گا۔ قال، حابیل نے اس کو سمجھایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگاروں سے چیز کو قبول کیا کرتے ہیں، تو بھی اپنے اندر تقوی پیدا کر تو پھر تیری قربانی بھی قبول ہو جائے، تیرے اندر تقوی کوئی نہیں ہے تو پھر کس طرح تیری قربانی قبول ہو؟ لیکن وہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہے، یہ اس نے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، وہ پھر بھی قتل کرنے کے درپے ہے۔ اب یہ حابیل کہتا ہے لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ پھیلائے گا، بڑھائے گا، لِتَقْتُلَنِي، مجھے قتل کرنے کے لیے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں تو پھر بھی اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ میں تجھے قتل کروں، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں تو، مجھے پتہ بھی چل گیا تیرے ارادے کا، لیکن میں تجھے قتل کرنے والا کوئی نہیں ہوں۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تم میرا گناہ بھی اپنے سر لے لے، اور تیرے پہلے گناہ تو ہے ہی ہیں، اب میرے قتل کا گناہ بھی تیرے اوپر آ جائے، فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنم رسید ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، میں نے تجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جب تو نہیں مانتا تو پھر ظالموں کا یہی بدلہ ہے، پھر تو جہنم میں جا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو اس اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ قتل کا وہ ارادہ رکھتا ہے، لیکن شاید ابتدا میں کچھ نہ کچھ جھجک بھی رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ اگرچہ اس کا ضمیر تھوڑا ملامت کر رہا تھا، وہ اس کو روک رہا تھا، لیکن خواہش نفس جو ہے وہ ضمیر کی ملامت کے اوپر بھاری ہو گئی، اور ضمیر کی ملامت پیچھے رہ گئی، اور خواہش نفس نے اس کو زیادہ ابھار دیا۔ اس کو یہی اچھا لگا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، فَقَتَلَهُ، اس نے اس کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ اب جس وقت اس نے قتل کر دیا تو اب بعد میں پریشان ہوا کہ بھائی کی لاش کو چھپاؤں کیسے، والد صاحب کو پتہ چلے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو یہ تو بات سامنے آئی جانی ہے کہ پھر میں نے قتل کیا ہے۔ تبھی موت تو نظر کوئی نہیں آ رہی، زخموں کے نشان موجود ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ قتل ہوا ہے، تو لڑائی تو اس کی میرے ساتھ ہی ہے، تو یہ تو سیدھا سیدھا پتہ چل جانا ہے کہ میں نہیں مارا ہے، تو میں اب کیا کروں اس میت کا، تو پریشان پھر رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے، ظاہر بات ہے کہ انسانیت کو یہ طریقہ تو بتلانا ہی تھا کہ کس طرح اپنی میتوں کو جو ہے وہ دفن کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا۔ ایک کوا مرا پڑا ہے اور دوسرا کوا اس کے پاس آ کے تو اس کے قریب زمین کھودنے لگ گیا ہے، اور زمین کو کچھ کھود کے جب وہ اتنی کھد گئی ہے کہ اس کا جسم، جو کوا مرا پڑا ہے اس کا جسم اس میں اچھی طرح آ سکتا ہے، تو اس کوے نے اس کے جسم کو دھکیل کے تو اس کے اندر پھینک دیا، اور پھر اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دی، تو اس کو بھی احساس ہوا کہ مجھے بھی اس طرح جو ہے وہ اپنے بھائی کی میت کو دفن کر دینا چاہیے۔ فبعث اللہ نے بھیجا غراباً، ایک کوا، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کس طرح چھپانا ہے اپنے بھائی کی لاش کو۔ جس وقت یہ معاملہ اس نے دیکھا، بھائی کی لاش کو تو دفن کر دیا، لیکن پھر اپنی عقل پر ماتم کرنے لگ گیا کہ میرے اندر اتنی بھی عقل کوئی نہیں
کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا طریقہ بھی جو ہے وہ خود کوئی سوچ سکتا، مجھے اس کوے کے پیچھے چلنا پڑا ہے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے جو یہ بھائی کو قتل کیا ہے، تو جس طرح اب مجھے اپنا افسوس ہو رہا ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری عقل تو ایک کوے جتنی بھی کوئی نہیں ثابت ہو رہی، تو یہ قتل والا جو میں نے فیصلہ کیا تھا یہ بھی میں نے غلط ہی کیا تھا۔ تو اس کے اوپر وہ ندامت اس کے اندر آنے لگ گئی۔ تو رات کے بیان کے مطابق یہ پھر وہاں سے بھاگ گیا، اور تورات کہتی ہے کہ عدن سے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ یہ جو سارا معاملہ پیش آیا ہے، کہاں پر یہ بھائی کو قتل کیا گیا ہے، تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کا جو ابتدائی مقام ہے جہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی ہے وہ مکہ کا علاقہ ہے۔ تو ایک رائے یہی بنتی ہے کہ یہ سارا معاملہ بھی اسی مکہ کے علاقہ میں ہی پیش آیا ہو، اور پھر یہ قتل کرنے کے بعد جو بھاگا ہے، تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ یمن کے علاقہ کی طرف بھاگا ہے وہاں سے، اور پھر وہاں جا کے رہنے لگ گیا، اور اپنی جو بیوی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ حابیل کی جو بیوہ ہے یا جو منگیتر تھی اگر شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کو بھی ساتھ جو ہے نا وہ زبردستی لے گیا تھا۔ تو بہرحال یہ یمن کے علاقے کی طرف چلا گیا۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ مکے میں ہوا تھا اور پھر یہ وہاں سے بھاگا۔ دوسری رائے دمشق کے حوالہ سے بھی ہے۔ دمشق سے شمال کی طرف قادسیوں نام کا پہاڑ ہے، اور اس کے اندر ایک غار ہے جس کو خونی غار کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کے باشندوں کی رائے یہ ہے کہ قابیل کا یہ واقعہ حابیل کو شہید کرنے کا یہ اس غار کے اندر پیش آیا تھا۔ اور دمشق سے زبدانی اور بلودان کی طرف جائیں تو راستے میں تقیہ نام کی ایک جگہ ہے، اور وہاں پر دریائے بردی کی وادی میں پہاڑی کے اوپر ایک کافی بڑی قبر ہے، 15 میٹر لمبی قبر ہے، یعنی تقریباً 45-46 فٹ لمبی قبر ہے۔ اس قبر کے متعلق جو ہے وہ عام طور پر وہاں کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ حابیل کی قبر ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ دمشق کے علاقہ میں پیش آیا، کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ مکہ میں بھی رہے ہیں اور فلسطین وغیرہ کے علاقے میں بھی گئے ہیں، تو دیگر علاقوں میں بھی وہ یا ان کی اولاد جا سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ دمشق میں پیش آیا ہو۔ باقی بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جتنا کچھ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے وہ تو 100% حتمی ہے، باقی کچھ اسرائیلی روایات ہیں اور کچھ تاریخی روایات ہیں، ان کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔